اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والہم طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حسین بن علی فی عرض کربلا انا قتیل الابرار۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ ارباب اعضاء ماتمداران شہید الشہداء حضرت عباس کے ماتمدار ردائے زہرا کے غمخوار مولا حسین آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آپ مسلسل، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رات سے امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہیں، بلکہ آپ فلک پہ محرم کا چاند نمودار ہوا، آپ اپنے گھر چھوڑ کر، پردیس چھوڑ کر اپنے وطن میں آئے، امام کی عزاداری کرنے لگے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، مسلسل آپ حسین غریب کا ماتم کر رہے ہیں۔ لیکن ارباب اعضاء، آپ 1400 سال بعد حسین کی مظلومی خطیب سے سنتے ہیں، پھر آنسو بہاتے ہیں۔ کتنے سو سال ہو گئے؟ کہیں گے مولانا 1400 سال ہو گئے حسین غریب کو شہید ہوئے۔ یہی بات ہے نا، 1400 سال بعد خطیب سے مصائب سنتے ہیں، پھر آنسو بہاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری اور آپ کی شہزادی فاطمہ نے اس وقت اپنے لال حسین کو ماتم کیا ہے جب کائنات کے نبی کے نواسا اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ سنیں گے، احساس صرف اور صرف مصائب احساس کا نام ہے۔ میں اپنی مجالس، تقریر، نقابت میں کیا انصاف سے بتاؤ، اتنا بڑا میرا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، انصاف سے بتاؤ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ حسین کا 6 مہینے کا بچہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی علی لگی؟ کیا یہ پڑھنے کی ضرورت ہے عباس جیسا بھائی کربلا کی سرزمین پہ دونوں شانے کٹا کے سو گیا؟ نہیں، مصائب صرف اور صرف احساس کا نام ہے۔ ہم 1400 سال بعد حسین کی غربت سن کے آنسو بہاتے ہیں۔ ہماری شہزادی نے کب ماتم کیا؟ کبھی حسین اس دنیا میں نہیں آئے تھے، صبح کا وقت تھا، فضہ رسول کے پاس آئے، آن کے ایک فکرہ کہتی ہے، کائنات کے رسول ایسا لگتا ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ اتنا سننا تھا، کائنات کے رسول نے فضہ سے پوچھا، فضہ خیریت تو ہے؟ فضہ نے کہا، کائنات کے رسول نہ جانے کیوں صبح سے آپ کی اکلوتی بیٹی بہت گریا کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، کائنات کا رسول زمین پہ گرا، زمین سے اٹھا، تڑپ کے ایک بات کہتا ہے، فضہ کیا کہا تم نے؟ کہا کائنات کے رسول نہ جانے کیوں صبح سے آپ کی اکلوتی بیٹی بہت گریا کر رہی ہے۔ گرتا پڑتا کائنات کا رسول اپنی بیٹی کے خیمے میں پہنچا۔ اب کیا دیکھتا ہے؟ ایک لوتی بیٹی ہے جو آنسو بہا رہی ہے۔ اپنی بیٹی کے قریب گئے، میری لال فاطمہ، نور نظر، بابا کا چین، بابا کا سکون، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، میری لال رو کیوں رہی ہو؟ تڑپ کے ایک فکرہ کہتی ہے، بابا یہ نہ پوچھو فاطمہ رو کیوں رہی ہے، بابا یہ پوچھو فاطمہ زندہ کیوں ہے۔ اتنا سننا تھا، کائنات کے رسول نے سینے سے لگایا، میری نور نظر، میری لخت جگر، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، بابا کے بعد تم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، بابا کے بعد تم پہ چلتا ہوا در گرایا جائے گا، میری لال رو کیوں رہی ہو؟ تڑپ کے کہتی ہے، بابا جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے، مجھے بڑی تڑپ ہو رہی ہے، کیا ہوا میری نور نظر، میری لخت جگر، کیا بات ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے، بابا آپ کو پتہ ہے جب سے یہ بچہ حسین میرے شکم میں آیا ہے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، آدھی آدھی رات کو مجھے سلام کرتا
کرتا ہے۔ کائنات کے رسول نے ہاتھ کو جوڑا، میری لال تمہارا بیٹا ہے، علی کا لخت جگر ہے، میرا نواسا ہے حسین، شرط نہیں ہے حسین دنیا میں آئے تب تمہیں سلام کرے۔ کہا بابا میں حسین کے سلام کرنے پہ گریہ نہیں کر رہی۔ بیٹا پھر کیوں رو رہی ہو؟ کہا حسین کے انداز سلام پہ گریہ کر رہی ہوں۔ بابا آپ کو پتہ ہے کیسے سلام کرتا ہے؟ کہا میری لال بتاؤ حسین کیسے سلام کرتا ہے؟ تڑپ کے کہتی ہے بابا آدھی آدھی رات کو حسین کہتا ہے اماں میں تیرا غریب لال حسین، اماں میں تیرا مظلوم۔ کائنات کے رسول نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال ایسے سلام کرتا ہے؟ ہاں بابا۔ بابا آج تو قیامت ہو گئی، کیا ہوا؟ کہا بے بابا کیا قیامت ہو گئی؟ بابا کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے نماز تہجد کی غرض سے چلو میں وضو کا پانی لیا تھا، بابا میں نے چاہا وہ پانی اپنے لب تک لے کے جاؤں۔ حسین تڑپ کے کہتا ہے اماں میں تیرا وہ بیٹا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا مارا جاؤں گا، اماں 3 دن کی پیاس ہوگی، ظالم کا خنجر ہوگا، بابا کیا میرا لال مار دیا جائے گا؟ بیٹی کو سینے سے لگایا، اے فاطمہ کربلا کی پیاس۔ اللہ اللہ آپ کی آوازوں پہ، اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ ارباب اعظم نوجوانوں ایک فکرہ احساس کرنا، میں پھر سے آپ سے کہوں میری ماں بہنیں میری آواز سننی ہے، گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، سسک سسک کے نہ رویا کرو، اس لیے گھٹ گھٹ کے رونا زینب کے مقدر میں تھا، گھٹ گھٹ کے رونا سکینہ کے مقدر میں تھا۔ اے ارباب اعظم آپ روئیں گے نا، یقین مانیے کوئی آپ کو تماچے نہیں مارے گا، آپ روئیں گے کوئی آپ کو سیلی نہیں مارے گا، آپ روئیں گے آپ کو کوئی تازیانے نہیں مارے گا۔ اے ارباب اعظم مسلسل رو رہے ہونا، تھک گئے ہوگے، مجھے احساس ہے کوئی انسان لگاتار نہیں بیٹھ سکتا، کوئی انسان لگاتار کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان زیادہ دیر تک چل نہیں پاتا۔ حائر حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ بابا کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان، تڑپ تڑپ کے کہتی تھی چچا عباس آپ تو مجھے پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، اے عباس آؤ دیکھو سکینہ کی غربت۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب اعظم میں اشارہ کروں گا، تبرکات آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ زیارت کر لیجئے گا، لیکن جب تبرکات آئے نا نوجوانوں پڑھ کے آہستہ سے بڑھنا، آہستہ سے پرسہ دینا۔ میں ایک فکرہ پھر سے کہوں، جب بھی تبرکات آئے، کسی شہید کا جنازہ شب تابوت آئے نا تو آپ بڑھ کے آرام سے استقبال کرنا، اس لیے نہ جانے کون سا تیر کہاں لگا ہو، نہ جانے کیسا بھالا کہاں لگا ہو، نہ جانے کیسی علی کہاں لگی ہو۔ میرا دل یہ کہتا ہے جب تبرکات آئیں گے نا تو ساتھ میں 4 سال کی بچی بھی ہوگی جو تڑپ کے کہہ رہی ہوگی اے میرے بابا کے عزادار، کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میرا بابا کتنا غریب۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومہ کربلا کے۔ ارباب اعظم آپ کی نگاہوں کے سامنے شبیہ علم گزرے گا، میں آپ کے سامنے ایک فکرہ پڑھوں، احساس کرنا یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنے چاہنے والے کو قبرستان تو لے کے گئے ہوگے نا، باپ بھائی بہن رشتہ دار کسی نہ کسی کو آپ قبرستان لے کے گئے ہوں گے۔ آپ قبرستان دفن کر کے واپس آئیے اور آپ سے کوئی سوال کر دے بھائی فلاں کام کر دو تو آپ تڑپ کے کہیں گے کیسی بات کرتے ہو، بازوؤں میں طاقت نہیں بچی، کمر جھک گئی ہے، پاؤں میں قوت نہیں بچی۔ ایک جنازہ اٹھانے کے بعد آپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ ذرا سوچو حسین کی غربت 71 لاشیں غریب نے کیسے اٹھائے ہوں گے، ایک لاشا اٹھاتا تھا دوسرے کی آواز آتی تھی، دوسرے کو اٹھاتے تھے تیسرے کی آواز المدد۔ باوازیں بلند رویا کرو، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کیا کرو۔ لو ارباب اعظم آپ کی نگاہوں کے سامنے شبیہ علم آئے گا، میں اشارہ کروں بانیان شبیہ علم لے کے آنا، 1 منٹ کے لیے روک دو، بس 1 منٹ، ایک فکرہ مصائب کا سن لو۔ کربلا کس غریب کا نام ہے، کربلا میں حسین کتنا غریب تھا۔ ارباب اعظم وہ وقت آ گیا جب خیام حسینی میں پانی نہ بچا، کوئی نہ رہا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جس میں مشک رکھی ہوئی تھی، اتنا بڑا مجمع ہے، آپ کا گھر ہوگا گھر جانا، کسی نم زمین
پہ مشک رکھنا، بوٹل رکھنا یا کوئی ایسی ظرف رکھنا جس میں پانی ہو. جب پانی آپ رکھیں گے نا، اور پانی 2 سے 4 گھنٹہ رکھنا، اس کے بعد ہٹا لینا. آپ دیکھیں گے جہاں پہ آپ نے پانی رکھا ہوگا وہ زمین 4 سے 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹے تک نرم رہتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ زمین نم رہتی ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے، اٹھتا ہے گرتا ہے. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا جس خیمے میں مشک رکھی ہوئی تھی، کتنی پیاس ہے کربلا میں، احساس کرنا کہ جس خیمے میں مشک رکھی ہوئی تھی میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنی قمیص کو اوپر کیے ہوئے ہیں اور پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں چچا، سکینہ اپنے چچا سے کہہ دو ہم پیاسے ہیں، سکینہ اپنے چچا سے کہہ دو ہم پیاسے ہیں. اے سکینہ، پیاس مارے ڈالتی ہے. جزاکم اللہ. کہ اجازت ملی عباس کو، عباس چلنے لگے. اشارہ ہوا عباس ٹھہرو، بس میری طرف دیکھنا. کہ عباس ٹھہرو. عباس ٹھہرے. کہ علم کو سلامی دی جائے. حسین نے علم کو سلامی دی، علم جھکا. ایک مرتبہ حسین تڑپ کے کہتے ہیں زینب ایک لمحے کے لیے سکینہ کا چہرہ دوسری طرف موڑ دو. زینب ایک لمحے کے لیے، برداشت کر سکو گے تو برداشت کرنا، کہ ایک لمحے کے لیے سکینہ کا چہرہ دوسری طرف موڑ دو. اب جو سکینہ کا چہرہ زینب نے دوسری طرف موڑا، حسین نے لکھنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب تڑپی، اے بیٹا سکینہ، تیرا چچا. لو ارباب عذاب. حسین چلے، عباس چلے، دریا پہ پہنچے. ادھر چھوٹی چھوٹے بچے کو سکینہ لے کے انتظار کر رہی. بچوں گھبراؤ نہیں، اب میرا چچا گیا ہے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. وہ دیکھو علم آنے والا ہے. سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے انتظار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں، میرا چچا گیا ہے، پانی لے کے آئے گا. میرا چچا گیا ہے، پانی لے کے آئے گا. ادھر بچے بار بار سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں سکینہ پیاس تو بجھ جائے گی نا، سکینہ بہت پیاسے ہیں، ہماری پیاس تو بجھ جائے گی نا، تیرا چچا پانی لے کے تو آئے گا نا. سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی بچوں گھبراؤ نہیں، ابھی تک جو گیا تھا پانی نہ آ سکا، لیکن میرے چچا نے وعدہ کیا ہے، میرا چچا مشق لے کے گیا ہے. ارباب عزت تھوڑی ہی دیر میں آپ کی نگاہوں کے سامنے سے علم آ جائے گا. میں ایک فکرہ کہوں گا، جب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے اشارہ کر رہی تھی نا گھبراؤ نہیں، اتنے ہی میں پنجہ چمکا. کہ وہ دیکھو پنجہ چمک رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے. اب جو علم قریب آیا سکینہ تڑپی. شاعر نے کہا مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے. ایک گل ہوا کہ مر گئے عباس آئے ہائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے. ارے سر کھول کر علم سے سکینہ علی پڑ گئی، منہ پیٹ کے علم سے سکینہ علی پڑ گئی. اے چچا واپس پہ عباس سو گئے، بازو کٹا کے نہر پہ عباس سو گئے. اطفال شاہ پیاس سے بے ہوش ہو گئے. کے سکینہ علم کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے مشق سکینہ علم کے ساتھ. سر پیٹتی ہے فاطمہ زہرا حرم کے ساتھ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. کوئی غم نہ دے، رو چکے آپ، مجھے یقین ہے. میں نے پھر سے کہا نا، آپ زیادہ دیر تک نہیں رو سکتے. انسان اتنا ہی رو سکتا ہے جس کے اندر جتنی قوت ہو، طاقت ہو. یہ تو سکینہ کا مقدر تھا. اتنا روئی بابا پہ، اتنا روئی بابا پہ. سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی تھی بھیا سجاد آپ کو پتہ ہے جب شمر آئے نا تو شمر سے بس اتنا کہہ دینا وہ مجھے تماچے نہ مارا کرے،
بہن سکینہ کیوں؟ تڑپ کے ایک فکرہ کہتی بھیا اس کا ہاتھ بڑا ہے میرا گال چھوٹا ہے، بھیا جب وہ تماچا مارتا ہے نا میں زمین پہ گر جاتی ہوں، بھیا تھوڑی دیر تک اٹھ نہیں پاتی ہوں۔ سجاد نے ماتم کیا، میری بہن اتنی غریب اتنی مظلوم۔ اے ارباب ازا، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی نا، آپ کو یقین ہے تھوڑی دیر بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، زیادہ دیر ہو جائے گی تو آپ کی بہن انتظار کرتی ہے، اور جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں بہن کہتی ہے نا آپ سے بھیا جا تو رہے ہو، مولا کی ضمانت میں دیا لیکن بھیا جلدی آ جانا، اس لیے کہ بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کو بھائی سے، آپ بھی اپنی بہنوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ نے مجھے بھی بہن دی ہے، جب میں مسلسل سفر کے لیے نکلتا ہوں نا تو میری بہنیں تڑپ تڑپ کے کہتی بھیا جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن اپنا خیال رکھنا، بھیا کوشش کرنا جلدی آ جانا۔ اگر میں اپنی بہنوں کا کال نہ اٹھا پاؤں نا تو بہنیں کہتی ہیں بھیا آپ کو پتہ ہے آپ مسلسل سفر میں تھے ہمارا دل نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ بہن بڑی محبت کرتی ہے بھائی سے۔ ایک نارمل بہن اس دنیا کی رہنے والی بہن اتنی محبت بھائی سے کرتی ہے تو ذرا سوچو وہ صغرا کتنی محبت کرتی ہوگی علی اکبر سے جس کا اکبر جیسا بھائی ہو۔ تڑپ کے صغرا یہی کہتی تھی اے نانی جب میرا بھیا علی اکبر آئے نا تو اس سے اتنا کہہ دینا صغرا ضعیف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ارباب ازا آپ کو پتہ ہے کتنا انتظار، صغرا کو بہت انتظار تھا اپنے بھائی کا، یہی وجہ ہے صغرا تڑپ تڑپ کے کہتی تھی نانی اگر بھیا کا دیدار نہ ہوا نا تو صغرا مر جائے گی، اے میرے اللہ میرے بھائی علی اکبر کی خیر ہو۔ ارباب ازا مدینے میں ایک شخص مولا حسین کے پاس آیا، آن کے کہتا ہے مولا ایک دعا ہے آپ آمین کہہ دیجئے گا۔ مولا مجھے پتہ ہے اگر آپ آمین کہہ دیں گے نا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ مولا نے کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کب احساس کرو گے صاحب اولاد ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوگی، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کھڑا کرنا، پھر کربلا کو سمجھنا، کربلا کا احساس کرنا۔ کہا مولا میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا مولا میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے ایک علی اکبر جیسا بیٹا دے۔ مولا نے کہا میں تو آمین کہہ دوں گا لیکن اتنا بتا اگر تیرے بیٹے کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو برداشت کر پائے گا؟ آنے والے شخص نے کہا مولا یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاؤں، بیٹا علی اکبر جیسا ہو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے کیسے کوئی باپ برداشت کرے گا؟ میں کہوں گا مولا حسین ارے وہی کربلا ہوگا، جوان بیٹا ظالم کا نیزہ، حسین کیسے برداشت کرو گے؟ لو ارباب ازا حسین کربلا میں ہے، علی اکبر بار بار کہہ رہے بابا رن میں جانے کی اجازت دے دو، میرے لال علی اکبر 18 سال تک پھوپھی نے بڑی ارمانوں سے پالا ہے، میرے لال کیسے رخصت کرے کوئی؟ میرے لال مدینے میں صغرا انتظار کر رہی ہے۔ ارباب ازا پھوپھی کے پاس آئیں، پھوپھی اماں کیا یہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا علی اکبر سلامت رہے، دادی کا لال حسین مارا جائے؟ پھوپھی اماں اگر روز محشر دادی پوچھ لیں گی زینب یہ بتا تجھے اپنا علی اکبر پیارا تھا یا حسین پیارا تھا، کیا جواب دیں گی؟ تڑپ کے زینب نے کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ، لیکن جاتے جاتے اتنا بتا کے جاؤ جب میں مدینے جاؤں گی تو صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ لو ارباب ازا حسین علی اکبر حسین کے قریب آئے، علی اکبر کو ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، دیکھ کے ایک مرتبہ دیدار کیا، علی اکبر جب نانا کی یاد آتی تھی نا میرے لال میں تمہیں دیکھ لیتا تھا، نانا یاد آ جاتا تھا، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ ارباب ازا علی اکبر چلنے لگے، ایک مرتبہ علی اکبر کو روکا، میرے لال قریب آؤ، علی اکبر قریب آئے، ایک مرتبہ زینب سے کہتی ہے زینب وہ لباس لے کے آؤ جو علی اکبر کو پہنانا ہے۔ ارباب ازا میں تفصیل نہیں بیان کرتا، بس ایک فکرہ مصائب کا سننا اور میری طرف دیکھنا، شاید فکرہ پہنچا سکوں۔ جیسے ہی علی اکبر کو آمادہ کیا نا ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو امامہ باندھنا چاہا، کہا میرے لال جا رہے ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں ہم شکل نبی بنا کے بھیجوں۔ حسین یہ جانتے تھے کہ اگر میں علی اکبر کو ہم شکل نبی تھے نا کہ اس لیے اگر میں امامہ باندھ کے بھیجوں گا شاید ظالم کم ظلم کرے۔ ادھر حسین نے علی اکبر کو امامہ باندھنا شروع کیا، فکرہ لکھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، خیمے میں دوڑ کے آئی، اے رباب لیلا فضا ام غریب میرا لال مستجدہ۔ بی بی
بیویوں نے سہارا دیا، مرحبا، علی اکبر سوار ہوئے چلے۔ کہ علی اکبر نے ایسی جنگ کی جیسے دادا علی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، کہ آواز کیا تھی؟ کہ آواز یہ گونجی انہیں ایسے نہیں مارا جائے گا۔ کہ پھر کیسے مارا جائے گا؟ کہ ان پہ چھپ کے وار کرو۔ ایک ظالم نے نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا، نیزہ مارنا تھا، علی اکبر زین سے زمین پہ آئی، حسین نے آواز، علی اکبر نے آواز دی، حسین گرتے پڑتے۔ احساس کرو گے، سنو گے کتنی دیر لگی حسین کو جانے میں۔ تاریخ یہ کہتی ہے 17 مرتبہ حسین زمین پہ گرے اٹھے، زمین پہ گرے اٹھے، زمین پہ گرے اٹھے، تڑپ کے کہتے ہیں بابا علی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ گرتے پڑتے حسین علی اکبر کے قریب گئے، میرے لال علی اکبر، عرب کا تو دستور ہے تم اپنے بابا کو دونوں ہاتھ سے سلام کرتے تھے، میرے لال ایک ہاتھ سے کیوں سلام کیا؟ کہ بابا ظالم نے نیزے کی یعنی مار دی، جوان بیٹا ہے کیسے برداشت کرے گا کہ اس کا ضعیف باپ زخم کو دیکھے۔ اے ارباب اعضاء، آپ کے بیٹے کو اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو آپ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ ہائے رے حسین کی غربت، 18 سال کا کڑیل جوان کربلا میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین دیکھ کے کہتے میرے لال مرحبا، پریشان نہ ہو، میرے لال تمہارا بابا ہے، میرے لال اپنے سر کو زانو پہ رکھو۔ علی اکبر کہتے بابا آپ ہے، علی اکبر کو حوصلہ ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ اپنی انگلیوں کو سینے کے اندر ڈالے، علی اکبر برچھی کی یعنی علی اکبر کے برچھی کی یعنی نکالے۔ آپ احساس کریں گے حسین کو محسوس ہوا کہ شاید علی اکبر کانپ رہے ہیں، شاید علی اکبر کانپ رہے ہیں، شاید علی اکبر کانپ رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کے پیشانی کا بوسہ لیا، میرے لال گھبراؤ نہیں، تمہارا بابا تمہارے پاس ہے، میرے لال گھبراؤ نہیں، حسین تمہارے پاس ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا خیریت، بابا خیریت؟ کہ میرے لال گھبراؤ نہیں، کانپو نہیں۔ کہ بابا قسم سے میں نہیں کانپ رہا، بابا زمین کربلا کانپ رہی ہے۔ اے بابا کہیں ایسا نہ ہو جوان کا لاشا ضعیف باپ لو ارباب اعضاء علی اکبر کا تابوت استقبال کرو، اے سغرا تیرے بھیا کا تابوت۔ باپ سے باتیں کرو اکبر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، ہم تم کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے جا کر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر، تم خون اگلتے ہو تو بھر جاتا ہے چلو، بتلاؤ کرے ضبط کہاں تک میرے آنسو، بیٹا نکل آئے گا کلیجہ میرا باہر، خاموش نہ ہو، باپ سے باتیں کرو اکبر۔ لو ارباب اعضاء، 18 سال کی یوسف کا آپ نے ماتم کر لیا۔ اس بہن سغرا کو بڑا ارمان تھا کہ اپنے بھائی کی بارات جائے۔ سغرا کیا پتا تجھے جس کی شادی کی ارمان، جس کے شادی کا ارمان ہے وہ تیرا بھیا اکبر کربلا میں اپنے خون سے اپنے ہاتھ کو رگے گا۔ ارباب اعضاء آپ رو رہے ہیں احساس سے، تھوڑی دیر کے لیے بانیان نے حکم کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ خاک پہ بیٹھ جائیں، شرم نہ کرے خاک پہ بیٹھنے کے لیے، اس لیے کہ یہیں کہیں ہمارا چوتھا امام بیٹھا ہوگا، یہیں کہیں سکینہ بیٹھی ہوگی، یہیں کہیں شہزادی بیٹھی ہوں گی، آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، میرا دل یہ کہتا ہے یہیں کہیں علی اکبر بھی بیٹھے ہوں گے، یہیں کہیں حسین بیٹھے ہوں گے، یہیں کہیں 4 سال کا امام چوتھا امام بیٹھا ہوگا اور تڑپ کے کہہ رہا ہوگا میرے بابا کی عزادارو ایسے رویا کرو۔ آپ کو پتہ ہے بشیر مجلس میں ہو رہی تھی، مجلس ہو رہی تھی، بشیر گریا کر رہا تھا، چوتھے امام قریب پہنچے، بشیر میرے بابا کا مصائب ہو رہے تو رو نہیں رہا ہے؟ بشیر نے اپنے رومال کو آگے کیا، کہا مولا پورا رومال بھیگ گیا ہے،
तड़प के मेरा मौला कहता है बशीर ऐसे रोया कर जैसे कोई जवान का लाशा हो, ज़ईफ़ माँ बालों को बिखरा के मातम कर रही हो। हाय मेरा जवान मुझसे बिछड़ गया, हाय मेरा जवान मुझसे जुदा हो गया। अरबाब अज़ा सुनते रहते हैं आप खुतबा से, मैं तफसीली मसाइब नहीं पढ़ सकता, अगर सीनों में दिल है तो बर्दाश्त करना। मेरी माँ बहनें मुझे माफ़ करना, मसाइब सख्त पढ़ने लगा हूँ। तारीख कहती है, अब आपको पता है आपकी निगाहों के सामने उस 6 महीने के बच्चे का ताबूत, 6 महीने के बच्चे का गहवारा गुजरेगा जिसकी उम्र 6 महीने थी, लेकिन करबला में 2 मरतबा ज़िबा हुआ, करबला में 2 मरतबा शहीद हुआ। एहसास करोगे 10 मुहर्रम हो गई, हुसैन मारे गए करबला में, कोई न बचा। एक मरतबा 11 मुहर्रम में जालिम ने एक आवाज़ बुलंद की, सर लाओ इनाम ले जाओ, सर लाओ इनाम ले जाओ। का एक मरतबा सर आना शुरू हुए, अली अकबर का सर, कासिम का सर, औनो मोहम्मद का सर, हुसैन का सर, हबीब का सर नोके नेज़ा पे बुलंद हो गए। एक मरतबा जालिम आगे बढ़ा, कहता है हमने 72 को मारा था, ये 71 सर है, एक सर कहाँ है? का एक जालिम आगे बढ़ा, का मैंने अपनी आंखों से देखा है हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को खैमे के पीछे कहीं दफना रहे थे, कहीं छुपा रहे थे। जालिम ने आवाज दी, मुझे उस बच्चे का सर चाहिए, सर लेके आओ, इनाम लेके जाओ। 18 घोड़े सवार घोड़े पे सवार हुए, हाथ में नेज़ा लिया, खैमे के पीछे आए। जहां नम जमीन मिलती थी वहां नेज़ा मारते थे, जहां नम जमीन मिलती थी वहां नेज़ा मारते थे। बर्दाश्त कर पाओगे? इंसाफ से बताओ 6 महीने का बच्चा कैसा दिखता है? फूल जैसा होता है ना। का जहां नम जमीन मिलती थी वहां नेज़ा मारते थे, जहां नम जमीन मिलती थी वहां नेज़ा मारते थे। का एक नेज़ा जमीन की छाती फाड़ता हुआ अली असगर के सीने में लगा। अजब नहीं असगर ने आवाज दी हो, भैया अली अकबर तुम 18 साल मैं 6 महीने। जज़ाकुमुल्लाह। मातम करना रबाब, आज आपके बच्चे का पुरसा हो रहा है। ए मेरी माँ बहनों, जब तक अली असगर का मसाइब हो रहा है ना, एक लम्हे के लिए अपने बच्चों को प्यार ना करना, अपने बच्चों को प्यार ना करना। जब तुम अपने बच्चों को प्यार करती हो ना, अजब नहीं रबाब तड़प के कहती हो, ए दुनिया वालों तुम अपने बच्चों को प्यार कर रहे हो, आए मेरा अली असगर करबला में मारा। जालिम ने नेज़ा जमीन पे मारा, साथ में 6 महीने का बच्चा। जालिम ने नेज़ा खींचा, साथ में नेज़े में उलझकर अली असगर का लाशा आया। जालिम घोड़े पे सवार हुआ। अब एहसास करना, बर्दाश्त करना, रबाब को पुरसा देना अली असगर का। जालिम ने नेज़ा खींचा, साथ में 6 महीने का बच्चा नेज़े में उलझ के आया। जालिम घोड़े पे सवार हुआ, चलता चलता मलऊन खैमे के दर पे आया। आन के एक फिक्रा कहता है, इस बच्चे की माँ कौन है? इस बच्चे की माँ कौन है? खुदा कोई गम न दे उन माओ को जो रबाब ने देखा। इतना सुनना था, फिजा दौड़ के आई, बीबी कयामत आने वाली है। रबाब ने कहा, फिजा मेरा अली असगर मारा गया, मेरा अली अकबर मारा गया, औनो मोहम्मद मारे गए, क्या इससे बड़ी मसाइब होने वाली है? इससे बड़ी कयामत आने वाली है? कभी भी अब देखिए जो मंजर होने वाला है। इधर माँ ने खैमे का दर हटाया, माँ ने खैमे का पर्दा हटाया। एहसास कर सकते हो तो एहसास करना, रबाब की जुड़ी हुई गोद का पुरसा देना है। जालिम घोड़े से उतरा, आन के कहता है, इस बच्चे की माँ कौन है? माँ ने एक मर्तबा खैमे का पर्दा हटाया, चलता चलता मातम करते हुए उठना और अली असगर के झूले का इस्तकबाल करना। एक मर्तबा जालिम चलता चलता करीब आया, मेरी तरफ देखना, मैं इशारा करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इशारा करके गुजर जाऊंगा। जालिम घोड़े से नीचे उतरा, चलता चलता मलऊन अली असगर के लाशे के करीब आया। मलऊन ने अपना एक पैर अली असगर के सीने पर रखा, एक पैर अली असगर के सीने पर, एक हाथ अली असगर की गर्दन, खंजर निकाला, अली असगर का सर नोके नेज़ा पे, मातर पे, मेरे लाल मेरे बच्चे अली असगर। तन्हा अली असगर का रह के ख्याल आए, तन्हा अली असगर का माँ देख के रोती है, झूला अली असगर
روتی ہے جھولا علی اصغر کا ماں دیکھ کے روتی ہے جھولا علی اصغر کا۔ لو رباب ازاں پرسہ دے دیا اپنے رباب کی اجڑی ہوئی گود کو، یہی وجہ ہے باد کربلا رباب تڑپ کے کہتی ہے میرے لال علی اصغر جب تک یہ ماں زندہ رہے گی نا کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ رباب ازاں ایک ماں دکھیاری ماں تڑپ کے کہتی ہے، جب مدینہ جانا نصیب ہوا نا بیویوں کو، زینب تڑپ کے کہتی ہے بھابی ہم مدینے جا رہے ہیں چلیں گے نہیں یہاں؟ تڑپ کے رباب کہتی ہے زینب مدینہ جانا تمہیں مبارک ہوں، آپ کے والد و وارث مدینے میں موجود ہیں، بی بی انصاف سے بتائیے میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، اللہ نے 2 نعمتیں دی تھی، ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام کے زندان میں سو گئی، یہ ماں مدینے جائے گی تو کیا کرے گی؟ ارباب ازاں انتہا ہو گئی کربلا میں مصائب کی، کسی کا کچھ نہیں اجڑا، کسی کا کچھ نہیں گیا، کسی کا کچھ نہیں بگڑا، اگر بگڑا ہے اجڑا ہے تو آل محمد کا گھرانہ اجڑا ہے، اگر اجڑا ہے تو زہرا کی آس، اس ماں کی تمنا جس نے اپنے لال کو چکھیاں پیس پیس کے پالا تھا، اس ماں کی تمنا اجڑی ہے، اس کا خانوادہ اجڑا ہے، اس بہن کی چادر چھنی ہے جسے پردے کا بڑا اہتمام تھا، پردے کا بڑا خیال تھا۔ اے ارباب ازاں وہ وقت بھی آ گیا، میں بہت جلدی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ بس تبرکات آپ کے سامنے آئے، آپ زیارت کر لیں۔ ارباب ازاں آپ کو پتہ ہے بس 2 شب یہ تابوت 2 مجھے حکم ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس بار بانیان نے کہا مولانا جناب سکینہ کا وہ جھولا، وہ جناب سکینہ کا وہ تابوت نگاہوں کے سامنے سے گزرے گا، استقبال کروائیے گا۔ میں نے تڑپ کے بانیان سے ایک فکرہ کہا بتائیے جناب سکینہ کا تابوت کا مولانا اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس بی بی کو، وہ 4 سال کی معصوم جسے اپنے وطن جانے کی بڑی خواہش تھی، جب پرندوں کو دیکھتی تھی تڑپ کے کہتی تھی سجاد پرندے اپنے گھر جا رہے ہیں، کیا اس بہن کو گھر جانا نصیب نہیں ہوگا؟ سجاد تڑپ کے کہتے تھے میری بہن سجاد مضبوط ہے، سجاد مظلوم ہے۔ ارباب ازاں آپ کے سامنے بس ایک فکرہ میں پڑھوں گا، شب تابوت آئے گا امام حسین کا، لیکن شب تابوت سے پہلے نا وہ رہوار آئے گا جس نے حسین کی کربلا میں مدد کی۔ آپ کو پتہ ہے آپ جیسے کھڑے ہیں سن رہے ہیں مصائب، آپ تھوڑی دیر بعد مصائب سننے کے بعد بیٹھ جائیں گے، سبیل کا اہتمام ہے، بانیان نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، پانی کا اہتمام کیا ہے، جگہ جگہ پہ آپ جائیں گے تھک جائیں گے، پی لیں گے پانی، بیٹھ جائیں گے، بستر راحت پہ آرام کر لیں گے، آپ کو اپنی پیاس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن حسین کی پیاس کا احساس کرو۔ کربلا میں ہر شہید نے آ کے حسین سے کہا امو میں پیاسا ہوں، چچا میں پیاسا ہوں، بابا میں پیاسا ہوں، بھیا میں پیاسا ہوں، لیکن حسین نے کسی سے نہیں کہا علی اکبر بابا پیاسا ہے، علی اصغر بابا پیاسا ہے، سجاد بابا پیاسا ہے۔ پتہ ہے کس وقت حسین نے کہا ہے؟ وقت آخر سید سجاد کے قریب آئے، آن کے کہتے میرے لال سجاد جب مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے امام کی پیاس کو یاد کرنا، اے شیعوں حسین پیاسا، کتنا پیاسا ہے حسین کربلا میں۔ ارباب ازاں حسین آخری رخصت لے رہے، زینب حسین کا آخری سلام، رباب حسین کا آخری سلام، سینے پہ سونے والی سکینہ حسین کا آخری سلام، جدا ہوئے چلنے لگے، رہوار پہ سوار ہوئے۔ آپ سنتے رہتے نا رہوار آگے نہیں بڑھتا، زمین سے آئے، زمین پہ اترے، دیکھا 4 سال کی بیٹی ہے، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ میری لال مقتل جا رہے ہیں۔ تڑپ کے ایک فکرہ کہا کیسی ہے یہ غربت، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، بابا نہ جائیے نا بابا، بابا آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا نہ جائیے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، میری لال دستور بدل گیا ہے، آپ اماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا، بابا آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا نہ جائیے۔ ارباب ازاں اتنا بڑا مجمع ہے، میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہے، میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بھتیجی ہے، میں آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں، احساس کرنا، اگر بیٹیوں کو ماں ڈانٹ دے،
بہن ڈانٹ دے، بھائی مار دے، ایک گوشے میں ایک تنہائی میں جا کے پورے دن بیٹی بیٹھی رہتی ہے اور کہتی ہے اماں آپ نے ہمیں ڈانٹ دیا کوئی بات نہیں، بھیا آپ نے ہمیں مارا ہے کوئی بات نہیں، بہن آپ نے ہمیں ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں، لیکن جب شام میں بابا آئیں گے نا تو بابا سے بتائیں گے اماں نے ہمیں ڈانٹا تھا، بھیا نے ہمیں مارا تھا، بہن نے ہمیں ڈانٹا تھا، ہائے رے حسین کی سکینہ اب شمر تماچے مارے گا کس سے بتائے بابا جاتا ہے۔ حسین اپنی لال کو رخصت ہو کے چلے، مقتل میں آئے، جنگ کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچے۔ عباس بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے، علی اکبر بابا کی جنگ نہ دیکھو گے، اور محمد ماموں کی جنگ نہ دیکھو گے۔ ارباب ازا ایک منظر احساس کرنا کہ ادھر 4 سال کی بچی اپنی پھوپھی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور ادھر شمر نے اپنی خنجر کو کند کیا، میں نے مصائب چھوڑا، بس ایک فکرہ مصائب کا، ذوالجناح آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کے پیچھے شبیہ تابوت ہوگا، دونوں کا استقبال کرنا، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرنا۔ ادھر 4 سال کی بچی اپنی پھوپھی کے ساتھ ہے اور تڑپ کے کہہ رہی ہے پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ شمر خنجر کو کند کر کے کہاں جا رہا ہے؟ زینب نے سینے سے لگایا، میری لال تیرے بابا کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ پھوپھی اماں یہ میرے بابا کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ میرا بابا تو بڑا غریب ہے نا پھوپھی اماں، میرا بابا 71 لاشیں اٹھایا ہے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں میرے بابا کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے میری لال اگر یہ تیرے بابا کو مارے گا تو اسے انعام ملے گا۔ پھوپھی اماں انعام میں کیا ہوگا؟ ہیرے جواہرات سونے چاندی۔ ادھر زینب فکرہ کہتی تھی نا، ادھر سکینہ دوڑ کے خیمے میں گئی، بس احساس کرنا میں مصائب ختم کر رہا ہوں کہ 4 سال کی بچی خیمے میں دوڑ کے گئی کہ بیویوں قریب آؤ، بیویوں قریب آؤ، بیویوں قریب آؤ، بیویاں قریب آئی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے کرتے کو پھیلایا کہ اے بیویوں اگر تمہارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو میری جھولی میں ڈال دو۔ کہ سکینہ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہ اے بیویوں میں اپنے بابا کو بچاؤں گی، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں۔ ادھر ظالم نے خنجر چلایا، رہوار نے پیشانی کو رگی، سکینہ دوڑ کے خیمے پہ آئی، اس پہ با وفا آیا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی تھی اے میرے بابا کے ذوالجلال جب میرا بابا مارا گیا پانی پایا، لو ماتم کرو حسین کا تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی نہیں ملتی کہ جس میں تھی انگوٹھی، تمہارے ہاتھ کی بابا وہ انگلی نہیں ملتی کہ جس میں تھی انگوٹھی، اسے بھی کوئی ظالم لے گیا کیا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، سیاہ تھا میری دادی نے جو کرتا، وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، سیاہ تھا میری دادی نے جو کرتا، وہ کرتا بھی نہیں اب مجھ کو ملتا، نہیں ملتا امامہ بھی تمہارا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے آواز دو اے میرے بابا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، اے میرے مونس و غمخوار بابا، یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، اے میرے مونس و غمخوار بابا، یہاں لاشوں کا ہے انبار بابا، بہت دشوار ہے پہچان پانا، تمہاری لاش پہچانوں میں کیسے، مجھے
مجھے آواز دو اے میرے بابا۔ عباس مر گیا، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ارباب ازل حسین کتنا غریب ہے کربلا میں، حسین مارا گیا کربلا میں، زارا تڑپتی رہ گئی، ظالم میں نے 18 سال تک اپنے لال کو چکیاں پیس کے پالا ہے، ظالم میرے لال کو نہ مار۔ اے ارباب ازل یہی وجہ ہے کہ جب جناب مختار نے نا ایک ظالم کو بلایا اور کہا بتا تو نے کربلا میں کیسا ظلم کیا، کہ مختار ایک ظلم بیان کروں گا، برداشت نہیں کر پائے گا، کتنا غریب ہے حسین کربلا میں۔ مختار نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بتا تو نے کربلا میں کیا کیا، کہ مختار میں نے دیکھا کہ حسین کربلا میں مارے گئے، کسی نے حسین کا ماما لوٹا، کسی نے حسین کی نالین لوٹی، کسی نے حسین کی یبا لوٹی، کسی نے حسین کی قبا لوٹی۔ میں حسین کے قریب گیا، شاید مجھے کوئی چیز مل جائے، کہ پھر کیا ہوا، کہ میں نے دیکھا حسین سجدے کے بل شہید ہوا تھا، میں نے حسین کو دوسری جانب پلٹا، میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں میں ایک انگلی ہے، مجھے انگوٹھی بہت پسند آ گئی تھی، کہ کیا کیا تو نے، کہ حسین کے ہاتھوں میں جو انگلی تھی نا وہ مجھے بہت پسند آئی، کہ تو نے کیا کیا، کہ میں قریب گیا، اشارہ کروں گا احساس کرنا، کہ میں انگوٹھی اتارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی۔ مختار نے کہا کیوں، کہ اس لیے کہ حسین اتنا پیاسا تھا کہ جب وہ جنگ لڑ رہا تھا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اس لیے وہ انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی۔ کہ تو نے کیا کیا، کہ مختار انگوٹھی پسند آ گئی تھی، مجھے چاہیے تھی، کہ تو نے انگوٹھی چھوڑ دی، کہ نہیں میں انگوٹھی اتارتا رہا، حسین کی بہن زینب تڑپتی رہی، میں انگوٹھی اتارتا رہا، حسین کی بہن زینب تڑپتی رہی، کہ تو نے اب تو انگوٹھی چھوڑ دی ہوگی، کہ نہیں مختار انگوٹھی پسند آ گئی تھی، اس لیے میں گیا 2 نوکیلے پتھر لے کے آیا، ایک پتھر انگلی کے نیچے رکھا، دوسرے پتھر سے میں نے وار کیا، حسین کی انگلی کٹی، زینب تڑپ تڑپ کے اے ملعون میرا بھیا غریب مارا گیا حسین کربلا میں۔ وہ وقت آیا کہ 4 سال کی بیٹی پر ظلم ہونے لگے، ظالم تماچے مارتا ہے، ظالم سیلیاں برساتا ہے۔ ایک فکرہ مصائب کا احساس کرنا، احساس شرط ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ سب تاریخ جانتے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جناب صدیقہ کو احساس کرنا حسین کی سکینہ کتنی غریب ہے، کتنی مظلوم ہے حسین کی سکینہ۔ ایک تازیانہ جناب صدیقہ کو ظالم نے مارا تھا، امام حسین کی ماں کو ایک تازیانہ، کتنا تازیانہ مارا تھا، کہ ایک تازیانہ کس کو، جناب فاطمہ زہرا کو۔ شہزادی روایت کرتی ہے جب ظالم نے مجھے تازیانہ مارا نا تو میں سیدھے ہاتھ سے جب تک زندہ رہی تب تک تسبیح نہ پڑھ پائی۔ مارے آپ کو تو تڑپ جانا چاہیے تھا نا، سر و سینہ پیٹ کے ماتم کرنا چاہیے تھا۔ حسین کی ماں کو ظالم نے ایک تازیانہ مارا تھا، صرف ایک تازیانہ، جب تک شہزادی زندہ تھی تب تک وہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ پائی۔ ہائے رے حسین کی سکینہ، تازیانوں پہ تازیانے، لوہے کے تازیانے، ظالم تازیانے مارتا تھا، سکینہ تڑپ تڑپ کے بھیا چچا عباس تڑپتی رہی سکینہ۔ وہ وقت آیا سکینہ بھیا کے قریب آئی، بھیا سجاد، رات کی تاریکی، سجاد نے اپنی آنکھوں کھولا، سکینہ سوئی نہیں میری لال بہن، سکینہ سوئی نہیں۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا ایک بات بتاؤں، رو گو تو نہیں نا بھیا؟ سجاد نے کہا نہیں بہن سکینہ نہیں روں گی۔ کہا بھیا رونا بھی مت، اس لیے کہ جب تم روتے ہو میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بھیا کائنات کی کوئی بہن نہیں چاہے گی اس کا بڑا بھائی اس کے سامنے روئے، اے بھیا مجھے معاف کرنا، آپ کی بہن بڑی غریب ہے، اے بھیا سکینہ کچھ کر نہیں سکتی۔ سجاد نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا، کہ میری لال بتاؤ سوئی نہیں؟ جگ رہی ہیں آپ؟ سکینہ تڑپ کے کہتی بھیا ایک فکرہ سن لو، جب سے بابا مارا گیا ہے نا سکینہ کوئی رات نہیں سوئی ہے، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے سکینہ سوئی نہیں ہے۔ بہن کیوں نہیں سوئی احساس کرو گے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا جب آنکھ بند کرتی ہوں محسوس یہ ہوتا ہے شمر تازیانے لے کے آتا ہے، اے بھیا شمر کا تازیانہ جیسے ہی آنکھ بند کرتی ہوں محسوس ہوتا ہے شمر تازیانہ لے کے آ رہا ہے۔ سکینہ کو سجاد نے سینے سے لگایا، سکینہ تڑپ کے کہتی بھیا آج سوئی تھی؟ اچھا بہن آج سوئی تھی پھر اٹھ کیوں گئی؟ کہ اس لیے کہ خواب میں بابا آیا تھا، اتنا سونا تھا، سجاد کھڑے ہوئے بابا آیا تھا۔ بہن کیا کہہ رہا تھا بابا؟
کہ بابا کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بس بابا دور کھڑا تھا، رو رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا میری لال تم پہ بہت ظلم ہو گئے، میری لال تم پہ بڑے مصائب ہو گئے، میری لال اب گھبراؤ نہیں، اب تم بابا کے پاس آ جاؤ گی۔ سجاد نے اتنا سنا، سکینہ کو گلے سے لگایا، اے بہن سجاد کی غربت، بہن کیا آپ بھی بھیا کا ساتھ چھوڑ دو گی؟ بہن کیا آپ بھی بھیا کا ساتھ چھوڑ دو گی؟ احساس کرو ایک فکرہ مصائب کا، آپ کی زحمت تمام، شب یہ تابوت آئے گا استقبال کر لینا۔ سجاد نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا کہ میری لال میری بہن تمہارا بھیا بڑا غریب ہے، کتنا مجبور ہے سجاد۔ تڑپ کے سکینہ نے ایک فکرہ کہا، بھیا ایک خواہش ہے۔ مولانا موصوف برادر عزیز مولانا عروج علی صاحب نے بھی مصائب پڑھا، مسلسل مکمل مصائب پڑھا، آپ نے سنا نا، چھوٹی بہن دنیا میں فرمائش، دنیا میں خواہش، بڑا چھوٹا بڑا سے نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چھوٹا وصیت نہیں کرتا بڑے سے، لیکن سکینہ نے وصیت کی، بھیا ایک وصیت، بھیا ایک بات یاد رکھنا، جب سکینہ مر جائے نا تو کوشش کرنا اسے نم زمین میں دفن کرنا، اسے نم زمین میں دفن کرنا۔ سجاد تڑپ کے کہتے بہن ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ اس لیے بھیا آپ کو پتہ ہے پیاس کی شدت، پیاس کی اہمیت، پیاس کتنے طریقے کی ہوتی ہے۔ سجاد تڑپ کے گئے، بہن ایسا کیوں پوچھتی ہو؟ سجاد نے جیسے کہ فکرہ کہا، سکینہ ایک لمحے کے لیے سجاد کے قریب آئی، آن کے کہتی بھیا بتائیے پیاس کی کتنی کیفیت ہوتی ہے، بھیا بتائیے پیاس کا کتنا مرتبہ ہوتا ہے۔ سجاد بیان کرتے بہن پہلا مرتبہ جب پیاس عروج پہ آتی ہے انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے، انسان کا ہونٹ سوکھ جاتا ہے۔ سکینہ اپنے سوکھے ہوئے زبان سے، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پہ اپنی زبان کو پھیرتی ہے اور کہتی ہے سجاد سکینہ اتنی پیاسی ہے کہ اس کی زبان خشک ہو گئی، اس کا ہونٹ سوکھ گیا۔ بھیا بتائیے جب پیاس اور عروج پہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ بہن جب پیاس اور عروج پہ جاتی ہے نا تو انسان کا جسم زمین و آسمان کے درمیان صرف اور صرف دھواں دھواں نظر آتا ہے۔ سکینہ نے کربلا کا رخ کیا، تڑپ کے کہا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا نا کچھ سوچتا نہیں ہے، نظر ہے دھواں دھواں۔ میرا بابا اتنا غریب تھا کہ اکبر کے لاشے پہ پہنچتے پہنچتے 18 مرتبہ میرا بابا گرا، میرے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سجاد نے ماتم کیا، کہا بہن سکینہ جب پیاس اور عروج پہ جاتی ہے نا تو اس کے گوشت اس کے ہڈیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سکینہ نے کہا بھیا اور بتاؤ جب پیاس کی شدت اور عروج پہ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں بہن سکینہ جب پیاس کی شدت اور عروج پہ جاتی ہے نا تو انسان کی ہڈیاں سلگنے لگتی ہے، انسان کی ہڈیاں سلگنے لگتی ہے، انسان کی ہڈیاں سلگنے لگتی ہے۔ سکینہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، کہا بھیا دیکھ سکینہ کی ہڈیاں، اے بھیا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیے، اے بھیا سکینہ بڑی غریب۔ سجاد نے سینے سے لگایا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، لو بی بی کا تابوت ماتم کرو، واہ سکینہ، واہ غربتا۔ سکینہ چلے کربلا زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، تمہیں شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری رضا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ انجمن اعضائے حسین سرولی سلطان پور کے اراکین سے گزارش ہے اسی مقام پہ ایک نوحہ پیش کرے۔